میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ ہادیہ سارے دن یہی سوچتی رہتی تھی کہ کیسے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس پہن سکتے ہیں۔ وہ نادان تھی، اس کے سامنے کئی دفعہ یہ لفظ دہرائے گئے تھے، لیکن آج تک اس کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ اپنی ماں سے پوچھے ان کا مطلب۔ خیر وہ بڑی ہو گئی تھی اور اس کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ شادی کی رات ہی اس نے احمد سے پوچھ لیا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو کیسے آپ میرے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ احمد کا ہنس ہنس کر برا حال تھا، وہ بے حد ہنسا تھا۔ اس نے ہادیہ کو اس بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا، بلکہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں تو نہیں مگر تم میرا لباس پہن سکتی ہو۔ یہ بات سن کر ہادیہ شرما گئی تھی۔ احمد اس کی اس معصومیت پر مرتا تھا۔ احمد نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ اس کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ صبح ولیمہ تھا۔ ہادیہ کو احمد پارلر چھوڑ آیا تھا اور خود گھر آ گیا تھا۔ وہ دونوں پارلر سے سیدھا میرج ہال پہنچ گئے تھے۔ ہادیہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ احمد ایک پڑھا لکھا باشعور انسان تھا، مگر ہادیہ تو بیوقوفوں کی سردار تھی۔ وہ آئے دن احمد سے عجیب سوال پوچھتی رہتی تھی۔ آج وہ احمد سے ایک اور سوال پوچھ بیٹھی تھی۔ احمد کیا آپ میرے لیے چاند تارے توڑ کر لا سکتے ہیں؟ ہاں میں توڑ کر لا سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم میرے ساتھ چلو گی۔ ہادیہ میں ضرور جاؤں گی۔ ہادیہ اور احمد ایک دوسرے کے ساتھ بے شمار مذاق کرتے تھے، مگر احمد اور ہادیہ کو نظر لگ گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے لڑنے لگے تھے۔ احمد اسے آج دوستوں کی دعوت پر لے گیا تھا، جہاں ہادیہ نے بے وقوفوں کی طرح بولنا شروع کر دیا تھا۔ احمد نے آج پہلی دفعہ اپنی نظریں نیچی کر لی تھیں۔ وہاں سب کی بیویاں موجود تھیں، مگر ہادیہ جیسا کوئی نہیں تھا۔ احمد نے آتے ہی اس سے لڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے ہادیہ کو بہت طعنے دیے تھے۔ وہ آج بہت روئی تھی۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ صبح احمد جب آفس گیا تو اس کے دوست اسے ہادیہ کے بارے میں پوچھنے لگے تھے۔ احمد کو ہادیہ بے حد پسند تھی۔ وہ ہادیہ کے بارے میں کوئی بات نہیں سنتا تھا۔ آج آفس میں وہ لڑ پڑا تھا۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ گھر آ گیا تھا۔ ہادیہ اسے ایسے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ احمد کو لے کر ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ وہاں ڈاکٹر سے ہادیہ کی گفتگو سن کر احمد حیران رہ گیا تھا۔ اس کا لہجہ، اس کی سادگی دیکھ کر حیران تھا۔ ہادیہ احمد کو گھر لے آئی تھی۔ ہادیہ نے آج خود گاڑی چلائی تھی۔ وہ آج ایسے لگ رہی تھی جیسے آسمان سے پری اتر آئی ہو۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ آج کل خود کو بدل رہی ہے، مگر احمد کو اس کا بدلنا پسند نہیں تھا۔ وہ ہادیہ کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہتا تھا جیسے وہ پہلے ہادیہ پسند تھی۔ وہ احمد کے آتے ہی اس کے لیے پانی لے آتی تھی۔ وہ احمد کے لیے کھانا خود بناتی تھی۔ اب وہ احمد کے گھر آنے کے بعد بولتی بھی نہیں تھی، وہ چپ رہتی تھی۔ آج آفس سے آتے ہی ہادیہ کو اپنے پاس بٹھا لیا تھا، اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا تھا۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا لباس کس طرح ہے۔ احمد نے اسے آج بڑی تفصیل سے بتایا تھا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس اس طرح ہے، اگر شوہر میں کوئی عیب ہو تو بیوی کو چاہیے کہ اس پر پردہ ڈالے، پردہ پوشی کرے۔ اگر بیوی میں کوئی عیب ہے تو شوہر کو اس کی پردہ پوشی کرے۔ ہادیہ نے احمد کی بات سن کر سر ہلایا تھا۔ احمد آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس کس طرح ہے۔ اگر بیوی کوئی غلطی کرے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اسے معاف کر دے، اور اگر شوہر کوئی غلطی کرے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اسے معاف کر دے۔ احمد آج پھر ہنس دیا تھا۔ وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو گیا تھا۔ احمد میں دعوت والے دن کی حرکت پر شرمندہ ہوں، میں معافی چاہتی ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بیٹھی تھی۔ احمد نے اس کے ہاتھوں کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ہادیہ شرمائے جا رہی تھی۔ ہادیہ بیوقوف ضرور تھی، مگر احمد سے بے حد پیار کرتی تھی۔ وہ کچھ بھی غلط کرتی تھی تو احمد اس سے معافی مانگ لیتی تھی اور احمد اسے فوراً معاف کر دیتا تھا، مگر احمد جب بھی غلطی کرتا وہ معافی نہیں مانگتا تھا۔ مگر آج وہ بھی شرمندہ تھا۔ وہ اس دن والے رویے پر شرمندہ تھا۔ آج اس نے ہادیہ سے معافی مانگے تھے۔ احمد کی اس ہر ادا پہ مرتا تھا، اس کی آنکھوں پر، اس کی خوبصورتی پر مرتا تھا۔ اس کے لمبے بال جب اس کے چہرے پر آتے تو اس کے سایہ کر دیتے تھے۔ احمد اس کے بڑے شوق سے اس کے بال پیچھے کرتا تھا۔ آج بھی وہ اس کے بال کاٹتے ہوئے بولا تھا، مجھے معاف کر دو، اور ساتھ ہی اسے گلے لگا